اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک تصدق سے مرکزی نعت کونسل ڈسٹرکٹ سرگودا کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مبارک کی آمد پر عظیم الشان پرخلوص عشائیہ کے اہتمام پر میں مرکزی نعت کونسل کے جمیع قائدین و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص جناب محترم الحاج خالد اقبال مسرت صاحب، ان کے ساتھ ان کے جمیع اراکین و عہدیداران اور آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لانے والے جمیع تنظیمات کے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی بزم میں موجود جناب محترم حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شمس الرحمن مشہدی شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق حبی اور تعلق عشقی رکھنے والے عظیم عشاقان مصطفیٰ آج کے جو چند لمحات نصیب ہوئے ہیں، جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے۔ لیکن سامعین محترم ابتدائیہ کے چند کلمات موجودہ ماحول کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سامعین، دین اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ دین اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے، لیکن اگر دیگر الہامی مذاہب کے ساتھ دین اسلام کا موازنہ کریں، کمپیریٹیولی دیکھیں، تو عقیدہ توحید جمیع الہامی مذاہب کے درمیان ایک مشترک پہلو ہے۔ جمیع الہامی مذاہب ان کی بنیاد بھی عقیدہ توحید، عیسائیت کی بنیاد بھی عقیدہ توحید، نصرانیت اور یہودیت کی ابتدائی جڑیں اور بنیادیں بھی عقیدہ توحید، اور دین اسلام کی بنیاد بھی عقیدہ توحید ہے۔ سامعین محترم، یہ توحید جمیع الہامی مذاہب کے درمیان ایک مشترک پہلو ہے۔ اگر دین اسلام کے امتیاز کو دیکھنا ہو، دین اسلام کی انفرادیت کو دیکھنا ہو، تو جان لیں دین اسلام کا امتیاز، دین اسلام کی انفرادیت عقیدہ توحید نہیں ہے، دین اسلام کا امتیاز عقیدہ رسالت مصطفیٰ ہے۔ سامعین، اب قرآن مجید فرقان حمید پر توجہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں۔ اب آئیے ان مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین پہ توجہ کریں۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں یا قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ المکرمہ میں اترا، اس کا موضوع عقیدہ توحید تھا اور شرک تھا۔
محترم نکتہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حصہ جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوا، اس کا بالخصوص موضوع عقیدہ توحید رہا، رد شرک رہا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، رب کائنات کے کلام کا موضوع بدل گیا، اللہ کے کلام کا انداز بدل گیا۔ مکہ کے اندر موضوع توحید تھا، رد شرک تھا۔ جب محبوب مدینہ پہنچے، مدینہ میں موضوع توحید نہ تھا، مدینہ میں موضوع ادب مصطفیٰ تھا۔ سامعین، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کلام تو اسی رب کائنات کا ہے، مکہ میں بھی کلام اسی رب کائنات کا اترتا رہا، مدینہ میں بھی کلام اللہ رب العزت کا آتا رہا۔ فرق کیا پڑ گیا؟ مکہ میں موضوع توحید اور رد شرک رہا، مدینہ میں موضوع ادب مصطفیٰ ہو گیا، تعظیم مصطفیٰ ہو گیا، تکریم مصطفیٰ ہو گیا، چاہت مصطفیٰ ہو گیا اور عشق مصطفیٰ ہو گیا۔ ذہن سوچتا ہے مولا فرق کیا پڑا؟ کلام تیرا، وہی قرآن، 30 پاروں کے اندر وہ کلام آیا، مولا انداز کیوں بدلا؟ رب کائنات نے خطابات کرنے والوں کو، واعظ و نصیحت کرنے والوں کو اپنا منہج دعوت بتایا ہے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر نصیحت کرنے والوں، واعظ و نصیحت کرنے والوں، اللہ رب العزت سے انداز تبلیغ لے لو۔ مولا وہ انداز تبلیغ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے مکہ کے اندر معاشرہ کفار کا تھا، مکہ کے اندر معاشرہ کفار کا تھا، مشرکین کا تھا۔ اگر تمہارے سامنے سننے والے کفار بیٹھے ہوں، مشرکین بیٹھے ہوں، تو موضوع عقیدہ توحید کا رکھا کرو۔ اگر سننے والے مسلمان بیٹھے ہوں، عشاق بیٹھے ہوں، سرگودا والے بیٹھے ہوں، تو موضوع ادب مصطفیٰ رکھا کرو۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر آیات قرآنی کو اتار کر اور اپنا اسلوب دعوت بیان کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو، واعظین کو، خطباء کو دعوت و منہج عطا کر دیا کہ اگر سامعین مشرک ہو تو موضوع توحید کا رکھا کرو، اگر سامعین عشاق ہو تو موضوع تعظیم مصطفیٰ کا رکھا کرو۔ سامعین، اسی لیے اہل سنت کا یہ امتیاز ہے، اہل سنت کی یہ شان ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کے موضوعات محبت مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ایک نکتہ سمجھنے والا، قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے جب انسانوں سے خطاب کیا تو 2 طرح کا انداز خطاب اپنایا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایوہ الناس، اے گروہ انسانیت۔ اور دوسرا انداز بیان ہے مالک کائنات کا، جب ایمان والوں سے خطاب کیا تو رب کائنات نے فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بڑا خاص اور اہم نکتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایوہ الناس کم و بیش 20 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 20 بار آیا ہے۔ اور یہ یا ایوہ الناس جو پورے قرآن میں 20 بار آیا، 10 بار مکہ میں، 10 بار مدینہ طیبہ میں، 10 بار مکہ مکرمہ میں اور 10 بار مدینہ طیبہ میں۔ پھر آگے ہے یا ایوہ الذین آمنوا، یہ الفاظ قرآن مجید میں کم و بیش 99 بار آئے، 89 مرتبہ رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ
अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे महबूब के मानने वालों, ए महबूब पे ईमान रखने वालों। अगला जुमला सुन के आपका दिल ठंडा होगा। सामिन या अय्युहन्नास 10 बार मक्कातुल मुकर्रमा में उतरा, 10 बार मदीना तैयबा में उतरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू पूरे कुरान में 99 बार आया है, लेकिन एक बार भी मक्का में नहीं उतरा। ईमान वालों से खिताब रब ने जब भी किया है मदीना में किया है। शामिल मुहतरम, इन इब्तदाइया कलिमात से एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि अगर ईमान वाले बैठे हों तो खिताब मोहब्बत मुस्तफ़ा का हो, उन्वान ताल्लुक़ मुस्तफ़ा का हो। इसलिए अहले सुन्नत का जमी मौजू इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा होता। अब सामीन मुहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा के तवज्जो करें। रब कायनात फरमाता है मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली। उलमा तशरीफ फरमा है रब कायनात के इन कलाम पे और इन अल्फाज पे कलिमात पे तवज्जो करे। मैं युतीर रसूल मुजारे का सिवा है, जिसने मेरे महबूब की रसूल की इताअत की या करेगा। फक़द अता अल्लाह, तहकीक उसने अल्लाह की इताअत कर ली। इताअत मुस्तफ़ा की बात आई, सीधा मुजारे का है। इताअत खुदा की बात आई तो माजी में ले गया। ज़हन में सवाल आया, मालिक कायनात इधर फरमाता है जिसने महबूब की इताअत की या करेगा। इताअत तो भी या हाल में करेगा या मुस्तकबिल में करेगा। तो जब अपनी जात के साथ अता अल्लाह लाता है तो माजी का क्यों लाता है? रब्बे कायनात का जवाब आता है। मैं दुनिया वालों को मैसेज देना चाहता हूँ कि महबूब की इताअत करके शक में ना रहना कि रब की इताअत हुई या ना हुई। मेरे मुस्तफा की इताअत करके शक में बोले ना रहना, बस इताअत मेरे मुस्तफा की करना। माजी का सिगा देकर शक को दूर कर रहा हूं। जो मेरे मुस्तफा की इताअत कर गया वो अपने दिल से इस्तिराब को निकाल ले, उसकी रब की इताअत हो गई, रब की इताअत हो गई। इरमाल के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा इताअत का हुक्म दिया है। सामीन वक्त कम है, मैं आयात करीमा के दीगर हवाला जात को छोड़ के आगे जा रहा हूँ। ज़हन में सवाल आता है कि मौला तेरे महबूब की इताअत करें तो कितनी करें? हम इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हर शय को तोड़ते हैं अकल के पैमानों पर, नापते हैं अकल के पैमानों पर। मौला तूने अपने महबूब की इताअत का हुक्म दिया है, करें तो कितनी करें, किस हद तक करें, किन मुआमलात में करें? मौला क्या सिर्फ इबादात में इताअत करें, रियाजात में इताअत करें, मुजाहिदात में इताअत करें, या घर के मुआमलात में इताअत करें? तो ज़हन में सवाल आया मौला कितनी करें? रब्बे कायनात ने ये मसला भी हल कर दिया। फरमाया ईमान वालों समझ लो, मेरे मुस्तफा की इताअत कितनी करनी है? मौला कितनी? रब का जवाब कुरान में आता है, फला व रब्बी ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। रब्बे कायनात फरमाता है सोहनिया तेरे रब की कसम, आय हाय सोहनिया तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब इन तक पैगाम पहुंचा दे कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक जिंदगी के हर पहलू में मुस्तफा को हाकिम न माने। जो हक के मुंह का फीमा शाजरा बैनहुम, मुतलक फरमाया जिंदगी के हर पहलू में हाकिम मुस्तफा, जिंदगी के हर गोशे में हाकिम मुस्तफा। शामिल इस आयत करीमा के इब्तदाई अल्फाज पे गौर करें, फला व रब्बी सोहनिया तेरे रब की कसम। गौर करें, रब्बे कायनात
پیارے محبوب سے فرماتے ہیں محبوب تیرے اونچا بولے رب کی قسم. سامعین ذہن میں سوال آیا رب کائنات کیا تو صرف پیارے مصطفیٰ کا رب ہے؟ کیا صرف تاجدار کائنات کا رب ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. الحمدللہ رب العالمین میں تو جمیع عالمین کا رب ہوں جمیع مخلوقات کا رب ہوں. مولا جب رب جمیع مخلوقات کا ہے یہ قسم کھاتے ہوئے کہتا نا جمیع مخلوقات کے رب کی قسم پورے عالمین کے رب کی قسم مولا عالمین کے رب کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ تو رب کا جواب آتا ہے بندے رب تو ہر کسی کا ہوں لیکن جتنا مزہ مصطفیٰ کا رب کہلانے میں آتا ہے اتنا مزہ کسی اور کا رب ہونے میں آتا نہیں ہے. اس لیے قسم کھائی سونے مصطفیٰ کے رب کی قسم. تو سامعین زندگی کے ہر پہلو میں تاجدار کائنات کی اطاعت لازم ہے. زندگی کے ہر پہلو میں سامعین ذہن میں سوال آیا جس کی اطاعت کی جائے جس کو حاکم مانا جائے وہ اس قابل ہو کہ اس کو حاکم مانا جا سکے. ہم دنیا دار لوگ ہیں. دنیا میں اگر ہم نے کسی سے کوئی فیصلہ کروانا ہو تو کیا اہل بندہ تلاش کرتے ہیں یا نا اہل؟ سارے بولے اہل بندہ. ہم نے دنیا میں کوئی فیصلہ کروانا ہو تو تلاش کرتے ہیں اہل اور قابل کہ فیصلہ درست ہو جائے. سامعین محترم ہم دنیا میں رہنے والے فیصلہ کروانے کے لیے قابل اور اہل کو تلاش کرتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے مصطفیٰ کو حاکم رب بنا رہا ہے. تو پھر مصطفیٰ کی قابلیت کا حال کیا ہوگا؟ سامعین محترم وقت بہت کم ہے. میں اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک یا دو حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر گفتگو کو سمیٹ رہا. معزز سامعین رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. لیکن پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تلاوت کریں پڑھیں. رب کائنات نے پورے قرآن مجید میں کاملاً اور مکملاً پوری نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا. جب رب کائنات نے نماز پڑھنے کا قائم کرنے کا حکم دیا تو صحیح بخاری امام بخاری کتاب الصلاۃ میں لائے. صحابہ اکرام پہنچے در مصطفیٰ پر عرض کرتے کیفا نصلی یا رسول اللہ پیارے محبوب نماز کیسے پڑھنی ہے کیسے ادا کرنی ہے کیسے قائم کرنی ہے؟ میرے پیارے آقا نے صحابہ کو بلایا فرمایا آؤ صحابہ میں بتاؤں نماز پڑھنی کیسے ہے. توجہ طلب نکتہ ہے. صحابہ اکرام جمع ہو گئے. پیارے مصطفیٰ نے صحابہ کی صفیں بنوائی ہوگی. مصلی امامت پر میرے مصطفیٰ ہو گئے. تاجدار کائنات نے اپنے اس شخص کو نماز کا پڑھنا سکھایا نہیں ہے بلکہ نماز کا پڑھنا دکھایا ہے. غور کریں گے آقا نے نماز پڑھنا سکھائی نہیں ہے دکھائی ہے. میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے نماز کی طلب رکھنے والوں نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے والوں تم مجھے دیکھتے جانا مجھے دیکھ کر کرتے چلے جانا. مجھے دیکھ کر اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو تمہاری نماز ہو جائے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی مجھے دیکھتے جانا عمل کرتے جانا نماز ہو جائے گی. سامعین محترم پہلی فرض نماز ادا ہونے لگی. پہلی فرض نماز ادا ہونے لگی اور صحابہ کرام ابھی تک جانتے نہیں ہیں کہ نماز کا پورا طریقہ کیا ہے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صفیں بنوائی ہوگی. ارے عالم تصورات میں چلے مدینہ طیبہ. میرے آقا کے پیچھے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوں گے ساتھ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوں گے ساتھ حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے ساتھ حضرت علی شیر خدا ہوں گے ساتھ حضرت ابی ہریرہ ہوں گے ساتھ حضرت قتادہ ہوں گے ساتھ حضرت حمزہ ہوں گے
عالم تصورات میں دیکھیں، صف بن گئی. میرے آقا مصلی امامت پر میرے آقا نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا نہیں ہے، بلکہ فرمایا مجھے دیکھ کے کرنا، مجھے دیکھ کے عمل کرنا. آقا مصلی امامت پر میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کہی ہوگی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے ہوں گے. کون جانتا ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ پہلی فرض نماز ہے، طریقہ میرے آقا سکھا رہے ہیں. سارے صحابہ بھی جانتے نہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں. تو سامنے سوچے تو صحیح، صحابہ کو یہ پتا کیسے چلا ہوگا کہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں؟ ایک صحابی اس کونے پہ کھڑے، کچھ صحابہ پیچھے کھڑے، کچھ صحابہ اس کونے پہ کھڑے. تو صحابہ کو کیسے پتا چلا ہوگا؟ آقا کو دیکھ کر، آقا کو دیکھ کر میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے ہوں گے. کہاں باندھنے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو، یہ سارے اونچا بولے، آقا کو دیکھ کر. پھر میرے آقا نے کیا، یہ پوری کی پوری نماز، اور نماز عام لوگوں کی نہیں ہے، صحابہ کی نماز. نماز عام لوگوں کی نہیں ہے، صحابہ کرام کی نماز. اور نماز پڑھانے والے خود میرے مصطفیٰ ہیں. ارے نماز کا ماحول دیکھیں، نماز عبادت خدا کی ہے اور زیارت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. نماز عبادت، اونچا بولے، عبادت خدا کی ہے، زیارت میرے مصطفیٰ کی ہے. آخری حدیث مبارکہ دے رہا ہوں، اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے. سامعین، حضرت علی شیر خدا کی نماز قضا ہو گیا. تاجدار کائنات کے دیدار میں آقا کے آرام کے لیے حضرت علی شیر خدا کی نماز رہ گئی. پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، وقت کم ہے. میں جو میرے آقا نے سورج کو پلٹانے کے لیے دعا کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کی نماز رہ گئی. میرے آقا نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا ہوگا نا، علی قضا کا راستہ ہے، آج سے قضا کا آغاز کرتے ہیں، قضا کر لے. لیکن مولا علی شیر خدا نے عرض کی ہوگی، سوہنے مصطفیٰ آپ کی گود کا پالا ہوں، آیا سوہنے یار آپ کی گود کا پالا ہوں. پہلی بار آنکھ کھولی تو مکھڑائے والدہا دیکھا، اور میرے سوہنے مصطفیٰ میں تب سے نمازی ہوں جب ابھی نماز فرض بھی نہ ہوئی تھی. ساری زندگی سے ادا کرتا رہا. آج قضا کیسے کر دوں، قضا کیسے کر دوں؟ میرے محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے اشارتاً پوچھا ہوگا، علی کیا چاہتے ہو؟ اور حضرت علی شیر خدا نے عرض کی ہوگی امام اعلیٰ حضرت کی زبان میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. اے سوہنے مصطفیٰ کائنات کے مالک ہیں، سورج کو پلٹا دیں، قضا نہیں کرنا چاہتا، ادا کرنا چاہتا ہوں. سامعین، میرے آقا نے اپنے پیارے پیارے سوہنے سوہنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں. دعا کے الفاظ پہ توجہ کرنا. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اللہم انا علیاً فی طاعتک، اللہم انا علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فارفض الیہ الشمس. جو جاگ رہے ہیں سمجھ جائیں گے. میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا علی تیری اطاعت میں تھا. مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. صاحب دانش صحابہ بیٹھے ہیں، عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. سامعین محترم، نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے، یہ چھوڑ دینا. اونچا بول لیں، ادا کرنا اللہ کی
اطاعت ہے علی شیر خدا ادا کر کے بیٹھے تھے یا چھوڑ کے بیٹھے تھے؟ آئے ہائے حضرت علی شیر خدا دیدار مصطفیٰ پر نماز اثر چھوڑ کے بیٹھے تھے۔ عقل کہتی ہے علی شیر خدا اللہ کی اطاعت میں نہیں تھے، اطاعت مصطفیٰ میں تھے، لیکن تاجدار کائنات کے الفاظ غور سے سنیں۔ آقا فرماتے اللہم ان علی کان فی طاعتک، مولا علی تیری اطاعت میں تھا۔ آقا ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ تو تاجدار کائنات کا فرمان آتا ہے من یطیع الرسول، آئے ہائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرت علی شیر خدا نے عمل کر کے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ سند لگا کر مہر لگا کر فیصلہ دے دیا کہ رب کی اطاعت میں وہی ہوتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ پوری گفتگو کا نچوڑ دے رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کا مطالعہ کریں۔ لفظ اطاعت قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 40 بار آیا ہے۔ لفظ اطاعت مختلف انداز سے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش، یہ یاد کر کے جائیں، اونچا بولے، کم و بیش 40 بار آیا۔ ان 40 مقامات میں سے 22 مقامات پر لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے۔ 40 میں سے 22 مقامات پر لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے۔ 40 میں سے 22 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 18۔ سامعین، شان میں بڑا کون ہے، اللہ یا میرے مصطفیٰ؟ اللہ شان میں بڑا ہے۔ اللہ خالق، میرے مصطفیٰ مخلوق۔ اللہ رازق، مصطفیٰ مرزوق۔ اللہ معبود، مصطفیٰ عبد۔ تو سامعین ذہن میں ایک سوال آتا ہے، 22 مقامات پر تو لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا، باقی شان میں بڑا اللہ ہے۔ باقی 18 جگہوں پر مصطفیٰ کا نام نکلتا اونچا اللہ ہے، اللہ کا نام آتا۔ بھئی عقل یہی کہتی ہے کہ بڑے کا نام آتا، لیکن حیران ہوں گے سن کر، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، پیچھے 18 مقامات پر لفظ اطاعت میں رب کا ذکر نہیں ہے۔ 18 کی 18 جگہوں پر اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ 22 مقامات پر لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا گیا۔ باقی 18 مقامات پر رب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، فقط اطاعت مصطفیٰ ہے۔ گویا رب کائنات پیغام دے رہا ہے، ایمان والو اگر اطاعت کرنی ہے دو کی، پھر میری بھی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کی بھی کرو۔ اگر کرنی ہے دو کی تو پھر میری بھی اطاعت کرو اور میرے مصطفیٰ کی بھی کرو۔ اور اگر کرنا چاہتے ہو ایک کی اور ایک کو چھوڑنا چاہتے ہو، اگر ایک کی اطاعت کو چھوڑ کر ایک کی کرنا چاہتے ہو تو ایمان والو مجھے رب کی اطاعت کو چھوڑ دینا، مصطفیٰ کی اطاعت کو پکڑ لینا، مصطفیٰ کی اطاعت کر لینا۔ مصطفیٰ کی تم نے کر لی تو رب کی ہو گئی، رب کی ہو گئی۔ سامعین محترم، رب کائنات نے بارہا ایمان والوں کو در مصطفیٰ پہ جھکایا ہے، در مصطفیٰ پہ جھکایا ہے، اور مالک کائنات نے اطاعت کا پیغام دے کر اعلان کر دیا کہ اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت، ان پہ بولے، اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہی محبت اونچا بولو یار، خدا ہے، رضائے مصطفیٰ ہی رضائے، ادب مصطفیٰ ہی ادب، تعظیم مصطفیٰ ہی تعظیم، تکریم مصطفیٰ ہی تکریم، اور عشق مصطفیٰ ہی عشق خدا ہے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور کسی عارف نے کہا تھا کہ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد نہ پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ادب کے ساتھ، نیاز کے ساتھ حاضر ہونے کی اور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات مرکزی میلاد کونسل کے جمی ساتھیوں کی اس محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمیں اپنے خطاب سے نواز رہے تھے آج کی مسجد کے مہمان